سوال یہ ہے کہ قرآن میں جس بھی مقام پر رات اور دن کی تبدیلی کا ذکر ہے اس مقام پر اکثر سورج اور چاند کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور پھر عموماً اس طرح کی آیات آتی ہیں کل یجری لاجل مسمی وسخر الشمس والقمر، اور کہا جاتا ہے کل فی فلق یسبحون، جن کو پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ قرآن دن اور رات کے تغیر کی علت سورج کی گردش کو بیان کر رہا ہے، جبکہ حقیقت میں اس کی علت زمین کی اپنے محور کے گرد گھومنا ہے۔ ان آیات کو پڑھ کر کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اپنے زمانے کے علم سے متاثر ہو کے یہ بات کر رہا ہے؟ کیونکہ اس وقت تو یہی سمجھا جاتا تھا، لیکن جدید سائنس نے بتایا ہے کہ یہ زمین کی اپنے محور میں گردش ہے جس کی وجہ سے یہ دن اور رات کی تبدیلی ہوتی ہے۔ یہ کتنی دلچسپ بات ہے کہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے، یعنی یہ کس لفظ سے لگ رہا ہے؟ قرآن مجید میں سائنس نہیں بیان ہوتی، وہ تو ہمارے عمومی مشاہدے کو سامنے رکھ کر استدلال کرتا ہے۔ یعنی قرآن کا استدلال فطری استدلال ہے۔ فطری استدلال کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں جو عالم ہے، جو ہمارے تجربے میں آتا ہے، ہمارے مشاہدے میں آتا ہے، اور بغیر کسی سائنسی مدد کے آتا ہے، اس کو بنائے استدلال بنایا جائے، اور انسان کے اندر علم و عقل کے فیصلے کرنے کے لیے جو فیکلٹی رکھی گئی ہے اس کو سادگی سے کام کرنے دیا جائے۔ تو قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے۔ تو اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں، اس میں بس یہ بیان کیا گیا ہے کہ رات دن کا پیچھا کر رہی ہے، دن رات کا پیچھا کر رہا ہے، سورج کو دیکھتے ہو، چاند کو دیکھتے ہو، جس چیز کو بھی دیکھو ہر ایک اپنی ایک منزل کی طرف سرگرداں ہے۔ بس یہ ایک اجمالی بیان ہے، اس میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، اور میں نے عرض کر دیا کچھ سائنسی بیان بھی نہیں ہے۔ ہمارے عام مشاہدے کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی طرف، اپنی حکمت کی طرف، اور جو کچھ انہوں نے اپنی اس قدرت اور حکمت سے ہمارے لیے فراہم کر دیا ہے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ ٹھیک، اچھا صاحب، ہم لوگ بھی تو آج کے زمانے میں بھی، حالانکہ اس وقت جو ایج آف ٹیکنالوجی اور ایج آف سائنس ہے اس میں بھی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں سن رائز سن سیٹ، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں نہ سورج نکلتا ہے نہ جاتا، سورج تو اپنی جگہ پر ہے، تو یہ بھی اس کی ایک مثال ہے۔ نہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ زبان عمومی مشاہدے پر بات کرتی ہے، اس میں ایسے ہی بات کی جائے گی۔ یعنی سائنسی انکشافات کے بعد کہ سورج کہیں غروب نہیں ہوتا، کیا ہم نے غروب کا لفظ زبان سے نکال دیا ہے؟ تو یہ ایک بڑی غلطی ہے کہ جب آپ چیزوں کو سائنسی لحاظ سے دریافت کر لیتے ہیں تو آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ زبان کو اس کا تابع ہونا چاہیے۔ زبان عمومی مشاہدات کے لحاظ سے وجود میں آئی ہے، وہ اسی طرح اپنے آپ کو بیان کرے گی۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کسی سائنسی نتیجے کو سامنے رکھ کر ایک لمبے عرصے میں جو صدیوں پر محیط ہو، کچھ زبانوں میں تغیرات ہو جائیں۔ اب یہ کہ چاند ہمارے ہاں حسن کی علامت ہے، چاند چہرے یہ وہ چیز ہے کہ جو آپ کو دنیا بھر کے ادب میں مل جائے گی، لیکن اب کوئی آدمی اگر یہ تقریر کرنا شروع کر دے کہ وہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، ویسے یہ جیسے ہمارے ہاں ہے، بلکہ ہماری زمین تو بڑی سرسبز، بڑی شاداب، یہاں پر تو آپ کو جگہ جگہ مرغزار نظر آتے ہیں اور پہاڑ نظر آتے ہیں اور یہ سب نظر آتا ہے، وہاں تو چٹیل میدان ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی چیزیں جتنی ہیں ان کو ایک طرف رکھنا چاہیے، اور زبان کے جو عام طریقے ہیں انہی میں بات کرنی چاہیے، انہی میں حسن ہوتا ہے۔ ہمارے عمومی مشاہدے پر ہماری زبان کام کرتی ہے، اور قرآن مجید نے بالکل یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ البتہ یہ بالکل صحیح ہے کہ چونکہ وہ اللہ کا کلام ہے تو لہٰذا کسی جگہ کوئی ایسی چیز مشاہدے کے لحاظ سے نہیں آ گئی کہ جو حقیقت کے بالکل خلاف ہو۔ تاہم اسلوب بالکل وہی ہے کہ جو ایک عام آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، سب منازل طے کر رہے ہیں، زمین بھی گردش کر رہی ہے۔ تو یہ بات اصول میں کہہ دی کہ کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے ایک مدار میں تیرتا ہوا چل رہا ہے۔ یہ ایک وہ بیان ہے کہ جس بیان کے لیے کسی سائنسی مشاہدے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک، یہ بتائیے گا ہم سب اکثر یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے ہم نے پہاڑوں کو میخیں بنا دیا، اب یہ بھی کیا انسانوں کے مشاہدے کے لحاظ سے بظاہر تو لگتا ہے، چونکہ ہم لوگ تو پہاڑوں کو ایک خاص سطح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ اللہ میں نے کوئی انکشاف کیا ہے کہ پہاڑوں کے ساتھ معاملہ میں نے کیا، یہ کس نوعیت کا بیان ہے؟ نہیں، اس میں تو آگے چل کے بتا دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے زمین میں نشیب فراز پیدا کیے گئے ہیں، اس سے اس کا جو ٹھہراؤ ہے اس میں مدد مل رہی ہے۔
اب ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بیان کر دیا، جیسے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے، اب آپ تحقیق کریں اور اس کے اسلوب کو جاننے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن اس میں بھی ایک عمومی مشاہدہ ہی ہے کہ جس کے لیے الفاظ اختیار کیے گئے، یعنی الفاظ میں سائنسی طریقہ نہیں اختیار کیا، میخیں ہم لوگ دیکھتے ہیں عام طور پہ گڑی بھی ہوتی ہیں، تو وہ اسی کو ایک ادبی اسلوب میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر کے، لیکن دوسری جگہ یہ بیان کر دیا ہے کہ اگر یہ نشیب و فراز میں نہ پیدا کرتا ان کے اندر تو تمہارے ساتھ یہ زمین تمہیں لے کے لڑک جاتی، مطلب یہ ہے کہ ایک زلزلے کی کیفیت پیدا ہو جاتی۔ وہ اب ہمارے عمومی مشاہدے میں بھی یہ چیز آ گئی ہے کہ نیچے کی پلیٹوں میں حرکت ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں زمین ہلنا شروع ہو جاتی ہے، تو اوپر اگر فرض کر لیجئے کہ یہ صورتحال نہ ہوتی تو اس سے کیا تغیرات ہوتے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اس پر مزید کام کرتے رہنا چاہیے۔ ایک اچھا اشارہ مل گیا، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے۔